لیکن جو مضر قبیلہ ہے وہ رجب اس مہینے کو کہتا تھا جو شعبان سے پہلے ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو واضح فرما دیا کہ رجب وہ ہے جسے مضر رجب کہتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے ازل سے، جب سے کائنات بنی اور جب تک رہے گی، باقی مہینوں کی نسبت زیادہ محترم تصور کیے گئے۔ اس کا مطلب کہ ان مہینوں میں اگر کوئی نیکی کرے گا تو اجر زیادہ پائے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو وبال بھی زیادہ پائے گا۔ اب آپ غور کر رہے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محرم کو یہ عزت اور احترام اس کائنات کے بننے سے پہلے عطا کیا تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی یہ حیثیت واقع کربلا کی وجہ سے بنی، اس لیے میں اس چیز کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت 36 میں فرمایا، اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور جس دن سے زمین و آسمان اس نے بنائے اس قانون کو لاگو کیا، اور ان میں سے 4 زیادہ احترام والے ہیں، اور صحیح بخاری میں ہے ان 4 میں سے ایک محرم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محرم کو، ذوالقعدہ کو، ذوالحجہ کو اور رجب کو ازل سے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شامل کیا۔ قرآن کریم محرم کے مہینے کو عزت والا مہینہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، یہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں کوئی خوشی، زیب و زینت، نکاح، شادی، نیا مکان تعمیر کرنا، یا کوئی ایسی تقریب جس میں خوشی کا اظہار ہو، اس مہینے میں منع ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ جاہلیت کی پیداوار ہے، اس چیز کا، اس مسئلے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی دن کو منحوس بنایا، نہ کسی ہفتے کو، نہ کسی مہینے کو، نہ کسی سال کو، نہ کسی وقت کو۔ سارے اوقات اللہ کے ہیں، یہ زمانہ اس نے بنایا ہے۔ فی نفسی ہی زمانے اور وقت میں کوئی برائی نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے برا بھلا کہتا ہے، وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ آپ کو برا کیسے کہتا ہے، ایسا تو کوئی بندہ نہیں، فرمایا یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، تو زمانے کو تو میں نے بنایا ہے۔ زمانے کے اندر اپنی ذات کے لحاظ سے تو کوئی برائی نہیں، اور وہ جیسا بھی ہے اس کو میں نے بنایا ہے، تو وہ میرے کے اوپر اعتراض کرتا ہے اور برائی میری بیان کرتا ہے۔ تو پھر برائی ہے کہاں؟ جب دن بھی منحوس نہیں، مہینہ بھی منحوس نہیں، کوئی سال منحوس نہیں، زمانہ منحوس نہیں، تو پھر برائی ہے کہاں؟ پرابلم کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا جواب دیتا ہے،
پارہ نمبر 21 میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں فساد، بگاڑ اور برائی غالب ہو گئی اور واضح ہو گئی لوگوں کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اور بعد میں جھوٹ کی وجہ سے وہ ذلیل ہو گیا، تو وہ اپنے اس برے عمل کو جو اس نے اپنایا اور اپنے آپ کو برا کہنے کی بجائے وہ اس دن کو جس دن وہ ذلیل ہوا برا کہنا شروع کر دے، تو یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ سچ بولتا، جھوٹ نہ بولتا، سچ پر زندگی اس کی رہتی تو اس کو یہ دن ذلت کا نہ دیکھنا پڑتا، تو اس کے اپنے برے عمل کا نتیجہ ہے کہ وہ ذلیل ہوا۔ ایک شخص چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں پر تہمتیں لگاتا ہے، ان کے مال کو چلاکی اور ناجائز طریقوں سے قابو کرتا ہے اور حرام خوری کا ارتکاب کرتا ہے، یا ظلم اور زیادتی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے اور رد عمل بھی سخت آتا ہے، اور پھر پکڑا جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، جیل ہوتی ہے، مار پڑتی ہے اور خمیازہ بھگتا ہے، اور بعد میں وہ یہ کہہ دے کہ زمانہ بڑا گندا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط کرتے ہو۔ اپنے آپ کو کہو کہ میں غلط ہوں، میں نے برا کیا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فی نفسی ہی، اپنی ذات کے اندر کوئی لمحہ برا نہیں، کوئی دن برا نہیں اور کوئی وقت برا نہیں، اس لیے کہ ان اوقات اور زمانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اگر کہیں کوئی بگاڑ اور فساد ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم نے یہی تشخیص کی اور اسی چیز کو واضح کیا، اور کئی جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مختلف اسلوبوں کے ساتھ بیان کیا کہ انسان کے برے اعمال کے نتائج برے ہوں گے، اچھے اعمال کے نتائج اچھے ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دیکھیں، بار بار قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو کافر ہوئے اور جنہوں نے برے عمل کیے تو وہ لوگ ناکام، نامراد ہوں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب اگر اپنی ذات میں کوئی دن اور مہینہ اگر برا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے، اگر اس شخص کے لیے یہ منحوس ہے تو ضروری نہیں کہ دوسروں کے لیے بھی منحوس ہو۔ کئی لوگوں کو اس وقت خوشی بھی مل رہی ہوتی ہے۔ ایک گھر سے اگر جنازہ اٹھا ہے آج کی تاریخ میں تو کسی گھر میں بچہ بھی پیدا ہوا ہے، کسی گھر میں نکاح ہوا ہے، کہیں شادی بھی ہے، کہیں نئے کاروبار کا آغاز ہے، کسی نعمت کا مل جانا بھی ہے۔ اب اس شخص کے نزدیک تو یہ مہینہ یا دن منحوس ہے، لیکن اس کے نزدیک یہ بہت اچھا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر جاہل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے واقفیت ہوئی، دین اسلام کے اصول ہمیں معلوم نہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں۔ ماں کی گود سے جیسے جاہل نکلے اسی طرح ہم قبر میں چلے گئے، اور جو سنی سنائی باتیں ہیں ان کو ہم نے دین سمجھے، ہم نے دین کو دین کے ماخذوں سے سیکھا نہیں اور وہاں سے پڑھا نہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بھی رسم و رواج ہوتا ہے ہم اسے دین سمجھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح کی باتوں میں سے ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ ہے کہ جناب محرم منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اگر شادی ہوگی تو طلاق ہوگی، گھر اجڑے گا اور محرم کا وبال پڑے گا۔ قرآن کریم پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھیں
اس مسئلے کا کہیں ذکر تک نہیں. احادیث رسول لاکھوں ہیں، وہ پڑھ لیں، کسی حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں. پھر 4 اماموں کی فقہ دنیا میں مرتب اور مدون ہیں، اور سارے مسائل تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں. ان 4 فقہا کی فقہ میں کسی ایک لائن میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ محرم منحوس ہے اور اس میں شادی کرنا منع ہے، یا محرم غم کا مہینہ ہے اس میں خوشی منانا منع ہے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا. یہ صرف ہمارے ماحول سے یہ مسئلہ نکلا اور ہم نے سیکھا، شریعت میں نہیں ہے. یہ من گھڑت باتیں ہیں. جاہل لوگوں نے ان باتوں کو اٹھایا اور ان پڑھ لوگوں نے ان کو اپنا عقیدہ بنا لیا. اس طرح کی کئی چیزیں عرب کی سرزمین پہ بھی پھرتی تھی. نبی کریم علیہ السلام نشاندہی فرما کر رد کرتے کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، اور صحابہ یقین کر لیتے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. فرمایا یہ اسی طرح فضا میں اڑتی ہوئی باتیں ہیں جن کا سر اور پاؤں نہیں، بس کہاں سے نکلی اور کیسے پھیلی کسی کو پتہ نہیں. بس اتنی بات یہ ہے کہ اللہ کے قانون اور دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. آپ پورے سال جس دن مرضی نکاح کریں، اسلام نے نہیں روکا. جس دن آپ مکان تعمیر کریں، اسلام نے نہیں روکا. آپ پورے سال جس دن بھی خوشی جائز طریقے سے منائیں، نیا کپڑا پہنیں، نئے کپڑے سلوائیں، نئی گاڑی لیں، نیا پلاٹ لیں، اسلام نے نہیں روکا کہ محرم میں یہ کام نہیں کرنا ورنہ وبال آئے گا. کہیں بھی نہیں ہے. بلکہ اگر غور کیا جائے تو محرم ہر دور میں اللہ کے دشمن کے لیے وبال ثابت ہوا اور اللہ کے قریبیوں کے لیے یہ نعمت ثابت ہوا. اب اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ابلیس نے چلاکی کر کے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی، آدم خوش تھے اور ابلیس رسوا ہو گیا. اس کے لیے پریشانی بن گئی کہ میں نے جو گیم کی وہ زیرو ہو گئی. یہ تو دوبارہ اللہ کی برگاہ کا مقرر بن گیا. میں نے جو اس کو اس کے سیٹ سے نیچے گرایا، یہ دوبارہ اس منصب پہ بحال ہو گیا. تو حضرت آدم کو جس دن ان کے اس منصب پر دوبارہ فائز کیا گیا، یہ 10 محرم تھا، اور ابلیس جس دن رسوا ہوا وہ 10 محرم کا دن تھا. آپ چیک کر لیں، محرم کا مہینہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین کو، اللہ کے دشمنوں کو، بت پرستوں کو، اور حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا، اور پوری زمین پر اللہ نے پانی پانی کر دیا. پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں، اور صرف ایمان والے 80 سے 82 کی تعداد میں حضرت نوح کی کشتی میں جو سوار ہوئے، اللہ نے ان کو بچایا اور نجات عطا فرمائی. 6 مہینے یہ کشتی پانی پر تیرتی رہی. پوری زمین کے انسانوں کو اس پانی نے نگل لیا اور برباد کر دیا. اور اگر نئی زندگی ملی اور بچے تو صرف شہید اور جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے. 6 مہینے بعد یہ کشتی جودی پہاڑ کے دامن میں آ کے رکی، اور ان مسلمانوں نے دوبارہ زمین پر قدم رکھا. تو یہ محرم کا مہینہ اور 10 محرم تھا. تو یہ مسلمانوں کی نجات کا مہینہ تھا اور اللہ کے دشمنوں کے غرق ہونے کا مہینہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی منا رہے ہیں، 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں. کس چیز کی خوشی مناتے ہو؟ فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اس دن 10 محرم کو اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ اور ان کی جماعت کو اللہ نے نجات عطا فرمائی اس ظالم سے. تو ہم خوشی کے طور پہ شکرانے کے
روزے رکھتے ہیں اللہ کی برگاہ میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ کے وارث تمہاری نسبت ہم ہیں، لہذا مسلمان اس دن کا روزہ رکھیں، اور اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا اگر میں زندہ رہا اگلے سال میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ ساتھ رکھ لوں گا، 1 کی بجائے 2، کہ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اور 1 نہیں 2 رکھیں گے تاکہ یہود جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ مشابہت کی صورت پیدا نہ ہو سکے۔ تو اب یہ 10 محرم موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن تھا، فرعون اور فرعونیوں کے لیے یہ اس دن چیخ پکار اور ماتم کا دن تھا، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ تو محرم تو ہر دور میں اللہ کے قریبیوں کے لیے رحمت ثابت ہوا ہے۔ آپ ہسٹری پڑھ لیجیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، جب اللہ نے نکالا محرم کا مہینہ ہے، 40 سال بعد حضرت یوسف اور یعقوب کی ملاقات اللہ نے کرائی محرم کے مہینے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے، قرآن کریم میں دعائیں مانگی، اے ربا نجات عطا فرما۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو دوبارہ نجات عطا کی تو یہ محرم کا مہینہ اور 10 محرم تھا۔ تو پھر اہل ایمان کے لیے یہ منحوس کیسے ہے؟ واقعہ کربلا میں ایمان والوں کو تو اللہ نے شہادت عطا کی، ان کے لیے یہ دن تو سب سے بہترین دن ثابت ہوا کہ مقام شہادت پر فائز ہوئے اور خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرا، اللہ نے ساری خطائیں اس سے معاف فرما دی۔ اور جو مخالف تھے ان کے لیے رسوائی اور ذلت اور اپنے آپ کو مارنے کا دن تھا کہ اب قیامت تک کی لعنت ہمارے سروں پہ پڑ گئی۔ تو مسلمانوں کے ہاں تو یہ مہینہ کبھی منحوس ہوا ہی نہیں۔ منحوس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ کتاب کے اندر تو کوئی نہیں لکھا، کتاب کے باہر بھی کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ ساری من گھڑت چیزیں اور باتیں، اس لیے مختلف جاہلوں نے ان کو عقیدہ بنایا ہے، اور کئی کہتے ہیں کہ غم منانا ہے، کالے کپڑے پہننے ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں پہننی، بال بکھیرنے ہیں، غم کا مہینہ ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اہل سنت کی کتابوں میں تو نہیں ہے۔ اگر کسی اور میں ہے تو ہم ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ یہ اپنے دین سے ناواقفیت کی بنیاد ہے۔ جن کے نزدیک شہادت نحوست ہے ان کے نزدیک یہ غم کا مہینہ ہے، اور جن کے نزدیک شہادت ایک عظیم رتبہ ہے جو اللہ شہید کو دیتا ہے، تو ان کے نزدیک یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو قومیں شہید پر ماتم نہیں کرتی، یاد رکھیں شہید پر فخر کیا کرتی ہیں۔ آج بھی افواج پاکستان اپنے شہداء پہ فخر کرتی ہے، اور وہ شہداء ڈے مناتے ہیں، اور باقاعدہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری قوم، ہماری فوج نے اتنی جانیں دی ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر قوم اپنے شہیدوں پر اور ان کے کردار پر فخر محسوس کرتی ہے، اور اس لیے شہید کو مردہ کہنے سے بھی روکا گیا ہے۔ شہید کو اللہ نے زندہ قرار دیا قرآن کریم میں کہ تمہاری نظر میں یہ مرا ہے، لیکن جس مشن پہ اس نے جان دی ہے، اس نے جان دے کر اپنے لہو کی قیمت دے کر اس نے اس مشن اور کردار کو زندہ کر دیا ہے۔ اس لیے حسینیت آج بھی زندہ ہے، اور حسینیت وہ کردار ہے جو ہر دور میں اہل ایمان ظالم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ کردار کبھی بھی نہیں مرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رسول کی سنت کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اگلی بات بھی عرض کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ شہادتیں ہوئی اس لیے غم کا مہینہ ہے اور منحوس ہوا، پہلے یہ صحیح تھا، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد اس میں نحوست آ گئی، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مہینہ اب منحوس ہو گیا۔ تو میں اس میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت 36 میں اللہ یہ کہتا ہے کہ جب سے زمین و آسمان میں نے بنائے، میں نے سال کے مہینوں کی 12 تعداد مقرر خود کی ہے، کہ سال کے کل کتنے مہینے؟ بولو
اور ان میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے زیادہ قابل احترام ہے، ان کی ویلیو زیادہ ہے۔ اب وہ 4 کون سے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا ہے، صحیح بخاری جو اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ وہ 4 مہینے جن کی ویلیو، احترام، ادب، حرمت باقی 8 سے زیادہ ہے، اور یہ ازل سے اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ 4 کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم اور رجب۔ چاروں کے نام اللہ کے نبی نے خود بیان فرمائے، اس میں کسی مولوی اور پیر کے پاس بھی اختیار نہیں کہ ان ناموں کو بھی چینج کر سکے۔ تو اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں جب سے کائنات بنی تو یہ محرم کا مہینہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے یا نحوست والا ہے؟ یہ تو قرآن پاک میں ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ عقیدہ کہاں سے بنایا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ کہاں سے ہمارے اندر داخل ہوا؟ ہمیں کبھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں شہادتوں کی وجہ سے یہ غم کا مہینہ بنا اور منحوس ہوا، اس لیے آپ کوئی شادی اور نکاح اس میں نہ کریں، تو پھر میں آپ کے سامنے یہ بات کروں گا کہ اسلامی تاریخ شہادتوں سے بری ہوئی ہے۔ اگر آپ اس طرح کسی دن اور مہینے اور ہفتے اور سال کو منحوس کہنے لگیں گے کہ چونکہ شہادت ہوئی اس لیے نکاح منع ہے، شہادت ہوئی شادی منع ہے، شہادت ہو گئی نیا مکان نہ بنائیں، شہادت ہو گئی نئے کپڑے نہ پہنے، غم منانا ہے، تو پھر میاں سال میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں تاریخ اسلام میں کوئی نہ کوئی شہادت نہ ہو۔ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں، ایسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، صدیوں سے لکھی جا رہی ہیں، رسول اللہ کے غزوات پہ، پچھلے ادوار کے جہادوں پہ، پیغمبروں کی شہادتوں پہ، اصحاب رسول کی شہادتوں پہ آپ چیک کریں اور پڑھیں۔ میں پوچھتا ہوں، حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے ان کی جو شہادت ہے حضرت عمر کی، وہ ذی الحج کے مہینے میں ہوئی ہے، یعنی ذی الحج کے اینڈ پہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر ایک مجوسی نے مارا، اور اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو جب اتنے عظیم ہستی کی شہادت ہو گئی تو پھر تو حج والا مہینہ بھی منحوس ہو گیا، اس میں شادی کیسے جائز ہو گئی ہے؟ کیا اس شہادت کو آپ شہادت نہیں سمجھتے؟ پھر آگے چلیں، حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین صحابی رسول اللہ کے دور داماد، 18 ذی الحج 35 ہجری مدینہ میں شہید ہوئے، ان کی شہادت ذی الحج میں ہے۔ پھر خلیفہ چہارم سیدنا علی بن ابی طالب، ان کی شہادت 21 رمضان کو ہے، تو پھر رمضان کا مہینہ بھی منحوس ہو گیا، اس میں آپ کوئی خوشی نہ منائیں۔ پھر اسی طرح شوال میں غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد میں 70 شہداء ہیں ہمارے سامنے، جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو پھر شوال بھی منحوس ہو گیا۔ ہر مہینے میں شہداء ہیں، آپ غزوات پڑھیں۔ میرے نبی کی زندگی میں کل لڑائیاں 100 ہوئی ہیں، جن میں 27 میں میرے نبی شریک ہوئے۔ غزوہ بدر رمضان میں ہوتا ہے، اور رمضان میں آپ چیک کریں 14 شہداء 17 رمضان کو میدان بدر میں ہے، تو پھر رمضان بھی منحوس ہو گیا۔ اور پھر شوال میں غزوہ احد ہوتا ہے 3 ہجری میں، تو پھر تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر غزوہ خندق کس مہینے میں ہے اور کتنے شہید ہیں، آپ اس ہسٹری کو پڑھ لیجئے۔ پھر اسی طرح آپ غزوہ خیبر میں چلے جائیے، آپ مہینہ چیک کریں 7 ہجری کا کون سا مہینہ ہے، پھر تو وہ بھی منحوس ہو گیا۔ پھر غزوہ حنین ہے، غزوہ طائف ہے، اور ہر غزوے میں شہداء ہیں، کسی میں 1 ہے، کسی میں 10 ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کئی سرایہ ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے حکم سے مجاہدین کے دستے گئے، اور پھر ان کی شہادتیں ہوئی۔ اور پھر خلفائے راشدین کا سارا دور جہادوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں مصر فتح کیا، اور وہاں اتنی عظیم جنگیں لڑی گئیں، دشمن کی چھونیوں کو قابو کیا گیا، کتنے شہداء کتنے مہینوں میں گرے، آپ فہرست چیک کر لیجئے۔ پھر عراق حضرت عمر نے فتح کیا، شام حضرت عمر نے فتح کیا، ایران مکمل جو دنیا کی سپر پاور تھی، جنگ قادسیہ سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں امیر المومنین عمر نے فتح کیا، اور مہینوں تک یہ جنگیں رہی، اور شہداء گرتے چلے گئے، اور یہ ٹارگٹ لیے بغیر واپس کوئی نہیں آئے۔ پھر اسی طرح روم کے جگر میں حضرت عمر کی فوجیں داخل ہو گئی۔ پھر آذربائیجان کو امیر المومنین عمر نے فتح کیا، مکران کو، خراسان کو، کرمان کو،
خوزستان کو، ان بڑے بڑے حتیٰ کہ 1056 شہر جو بڑے بڑے مختلف ملکوں کے وہ حضرت عمر کے دور حکومت میں فتح ہوئے۔ 10.5 سال تک تو جہاد چلتا رہا، مجاہدین تو رکے ہی نہیں، مختلف محاذوں پر چلتے ہی چلے گئے، ہر مہینے جہاد ہوا ہے، ہر مہینے شہید گرتے چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 12 دن کم 12 سال حضرت عثمان غنی نے تخت خلافت پر بیٹھ کر آج چیک کیجئے کیا سرحدوں پر جہاد رکا ہے؟ بر اعظم افریقہ کس نے فتح کیا؟ آپ چیک کیجئے افغانستان میں کس کی فوجیں داخل ہوئی؟ چائنا کا بارڈر کن مقدس شخصیات نے کراس کیا؟ پھر دنیا کے بڑے بڑے ملک حتیٰ کہ 3 بر اعظموں میں فتوحات کا دائرہ۔ یہ خالد جی کا گھر نہیں ہے، قدم قدم پر شہداء ہے، جہاد ہے، ہر دن میں شہید ہوئے، ہر ہفتے میں، ہر مہینے میں، ہر سال میں۔ اگر ہم شہادت کی وجہ سے منحوس کہیں تو پھر تو ہر دن منحوس ہو گیا، پھر تو شادی جائز نہیں۔ اور اگر شہادت کی وجہ سے یہ ہو گئے تو جتنے شہداء ہیں وہ مظلوم ہیں، ظالموں نے انہیں مارا ہے، کوئی شہید ایسا نہیں جو ظالم ہو، ہر شہید مظلوم ہے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ایک محرم کو آپ نے یہ اتنا بڑا عہدہ کیوں دے دیا ہے کہ جناب یہ منحوس ہو گیا، تو باقی شہادتوں کی حیثیت کیا کوئی نہیں؟ یا یہ کوئی پلاننگ ہے یا پیچھے کسی کا منصوبہ تھا؟ اس پہ انتہائی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زمانے کو پیدا کرنے والا اور اوقات کو وجود دینے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہر دن میں، ہر مہینے میں شادتیں ہیں، لیکن اسلام نے کبھی بھی کسی دن شادی سے نہیں روکا، غمی سے نہیں روکا، نکاح سے نہیں روکا، مکان بنانے سے نہیں روکا، نئے کپڑے پہننے سے نہیں روکا، سفر کرنے سے نہیں روکا، گوشت کھانے سے نہیں روکا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں جناب محرم میں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ سب چیزیں غیر مسلموں کی طرف سے آئی ہیں۔ اسلام کے اندر ایسی کسی چیز کا تصور نہیں۔ یہ بزدل قوموں کے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور جو نڈر اور بہادر ہوتے ہیں وہ اپنی لاشوں کو کندھا دے کر اپنے مشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور وہ کبھی ان پر غم نہیں کرتے اور ماتم نہیں کیا کرتے، بے صبری نہیں کرتے، بال نہیں نوچتے، گریبان نہیں پھاڑتے، چہروں پر تھپڑ نہیں مارتے، سر میں خاک نہیں ڈالتے، بلکہ میرے رسول نے اصحاب رسول کو سختی سے روکا ہے اس چیز سے کہ یہ کام مت کوئی کرے۔ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو ہم میں سے وہ نہیں، میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم شہداء پر فخر کرتے ہیں، ہم شہادت کو دعاؤں میں مانگتے ہیں، ہم شہادت کے لیے میدانوں میں کود جاتے ہیں، اور ہم خود شہادت کا جام پینے کے طلبگار ہیں۔ کیا آپ کے سامنے وہ حدیث نہیں کہ میرے رسول علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے رب کریم، میں رسول یہ چاہتا ہوں میں تیری بارگاہ میں شہید کیا جاؤں، دوبارہ دنیا میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ آپ تو یہ چاہ رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے باقاعدہ شہادت کی دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ میں امیر المومنین عمر شہادت چاہتا ہوں اور نبی کے شہر میں چاہتا ہوں۔ اگر یہ منحوس ہوتی خلیفہ وقت کیوں مانگتے؟ یہ بری چیز ہوتی خلیفہ کیوں سوال کرتے؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو انگوٹھی پہنی تھی اس میں 3 چیزیں لکھی ہوئی تھی، جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ تو آپ خود سوچئے کہ مسلمانوں کے ہاں شہادت ایک اعزاز ہے، ایک رتبہ ہے، ایک مرتبہ ہے، شہید جس کے لیے تڑپتا ہے اور مرتا ہے۔ حضرت علی کو 21 رمضان کو جامع مسجد کوفہ کے مرکزی گیٹ پر جس وقت دشمن نے حملہ کیا اور خنجر مارا اور آپ کے خون کے فوارے گرے اور زمین پر گرتے ہیں، ارد گرد حسنین کریمین اور صحاب رسول جو فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی گرے، اندھیرے میں کسی نے حملہ کیا ہے، اور یکدم یہ بھاگے قریب ان کو سنبھالنے اور اس بندے کو پکڑنے کے لیے، تو حضرت علی کو جو ہی وار لگتا ہے، تمام سیرت کی کتابیں پڑھ لیجئے، وہ میں نے نہیں لکھی، میرے باپ دادا نے نہیں لکھی، وہ 1500 سال سے مستند محققین علماء لکھتے چلے آ رہے ہیں، اسناد کے ساتھ لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت علی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی المرتضیٰ کامیاب ہو چکا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ شہادت نحوست ہے یا اللہ کی نعمت ہے؟ زور سے بولیے۔
اور شہید شہادت لے کر پریشان ہے یا خوش ہے؟ زور سے بولیے بھائی. وہ مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں چاہیے، اور ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما. تو اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا فلسفہ کیا ہے اور مسلمانوں کا نظریہ اور قرآن و سنت کی تعلیمات، ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. ہم بھی کالے کپڑے پہن کے ان کے ساتھ مشابہت کر کے غم منانے کی شکلیں، ارے میاں اس کا ثواب تو نہیں، وبال ضرور ہے. میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے بھی اپنے گھر من ضرب الخدود، یہ حدیث میں کئی دفعہ پہلے مختلف مواقع پر سنا چکا ہوں، سیاستہ میں اور صحیح مسلم کے اندر ہے، درجہ اول کی صحیح حدیث ہے. من ضرب الخدود، جس نے اپنے چہرے اور رخساروں پر مارا. اب ظاہر بات ہے پریشانی میں زیادہ تر عورتیں مرد بھی اپنے آپ کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں. من ضرب الخدود، جس نے اپنے رخساروں پر پیٹا اور مارا. وشق الجیوب، اور گریبان پھاڑ دیے. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے دور میں جس طرح لوگ نوحے کرتے تھے اور بین کرتے تھے اس طرح اس نے کیا. فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگیوں میں ہزاروں شہادتیں ہوئیں، کوئی ایسا وقوع نہیں ہوا جو آج ہم اپنے محلوں میں دیکھتے ہیں. اس لیے کہ ہم جاہل ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. ہمیں قیامت کو جواب دینے کا یقین نہیں، اور ان کے سامنے ہر وقت اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس کھڑا ہے. آپ چیک کر لیجئے، میرے پیغمبر حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں اور بوٹیاں اٹھا رہے ہیں اور جسم کو کاٹ دیا گیا. اور حضرت صفیہ آتی ہیں جو حضرت حمزہ کی بہن ہے، رسول اللہ کی پھپھی ہیں. ان کو پتا چلا کہ میرے سگے بھائی کو دشمن نے بڑی بے دردی سے شوال کے مہینے میں میدان احد میں شہید کیا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، رسول اللہ کو اطلاع ملتی ہے. عورت میں بڑی بے صبری کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا صفیہ کو روک دو، آگے نہیں آنے دینا. حضرت صفیہ کو روکنے والوں نے روکا کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے بھائی کو دیکھنا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، آپ آگے نہیں آ سکتی. سگی بہن ہے اور بھائی کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پوزیشن ہوگی اس وقت بہن کے جذبات کی؟ لیکن نبی روک رہے ہیں اور کہا کہ نہیں، صفیہ کو نہیں آنے دینا، روک دینا. پھر حضرت صفیہ سمجھ گئی کہ مجھے رسول اللہ کیوں روکتے ہیں، کہ بہن ہے جا کر بے قابو ہو جائے گی. بھائی کا چہرہ مسخ ہے، ناک کاٹا گیا ہے، کان کاٹے گئے، جگر نکال دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، شہادت کے بعد مسرح کر دیا گیا ہے، اور اس کے بس میں نہیں ہوگا. اس لیے صفیہ نے فوراً کہا کہ میرے نبی کو جا کر بتا دو کہ صفیہ قطعاً بے صبری نہیں کرے گی، صرف بھائی کو دیکھنے آئی ہے. جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، میں قطعاً ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، آپ مجھے اجازت دے دیں. جس وقت پیغام آیا رسول اللہ کو اطمینان ہوا کہ صفیہ قطعاً کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس میں میرا رب ناراض ہو جائے. یہ اللہ کے امتحان ہے. تو میرے عزیزوں، پھر نبی نے اپنی پھپھی کو اجازت دی اور وہ آئیں اور انہوں نے آ کے دیکھا. ان کے آنسو غیر اختیاری نکل رہے، لیکن اس سے اگلا قدم کوئی بھی نہیں اٹھایا، اس لیے کہ میرے نبی نے 1.25 لاکھ جماعت کو یہ ٹریننگ دی تھی کہ چاہے خوشی ہو یا غمی، رب کو ناراض نہیں کرنا، اس کے حکم کو کراس کبھی نہیں کرنا. تمہارا امتحان ہے دونوں حالتوں میں، خوشی دے کر بھی آزماتا ہے اور خوشی لے کر بھی آزما رہا ہے کہ بندہ کہیں میرے قانون کو تو نہیں توڑ رہا، کپڑوں سے باہر تو نہیں ہو گیا. بس اسی آزمائش کے اندر وہ تمہیں اس دنیا میں چلاتا ہے، اور اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تو میرے نبی نے اصحاب رسول کو ٹریننگ دی ہے اور خود اپنی ذات پر بھی اس چیز کو جھیلا ہے. یہ کوئی آسان چیز نہیں. میں عرض کرتا ہوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار جو میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے لخت جگر ہیں، غزوہ موتہ میں گئے اور وہاں آپ نے ان کو لشکر کا سربراہ بھی بنایا. فرمایا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ اس لشکر کا جھنڈا اٹھائے گا اور لشکر ان کی قیادت میں ہوگا.
اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد جعفر طیار اس لشکر کے امیر بن جائیں، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ اس کے امیر بن جائیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر مسلمانوں کی جماعت جس کو بھی امیر بنا دے۔ اور جب آپ نے مدینہ سے یہ لشکر روانہ کیا ہے اور اس وقت آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، اصحاب رسول کے دل دماغ میں یہ باتیں آ گئیں کہ یہ تینوں ترتیب وار شہید ہوں گے۔ رسول اللہ اپنی زبان سے شہادت کی خوشخبری سنا چکے ہیں، اور ایک شخص بھی ڈرتا نہیں ہے کہ میں کیوں مارا جاؤں، میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ اس دور میں شہادت سے بھاگنا صرف منافق کا کام تھا، مخلص کود کر میدان میں جاتا تھا، اور تینوں نے سنا بھی ہے کہ یہ شہید ہو تو یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو پھر جس کو بنا لے، اور پھر بھی ان تینوں میں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، ساتھ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہوتا ہے، زید بن حارثہ امیر لشکر جب وہ شہید ہو گئے تو جھنڈا جعفر طیار نے اٹھا دیا، پھر دشمن نے جنگ کے دوران حضرت جعفر کے بازو کو کاٹ دیا، جس میں جھنڈا پکڑا تھا انہوں نے دوسرے بازو میں پکڑا، انہوں نے اس کو بھی کاٹ دیا، اور جعفر نے کٹے ہوئے بازوؤں سے اس جھنڈے کو نیچے نہیں کرنے دیا، پھر انہوں نے وار کیے، حضرت جعفر شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ نے وہ جھنڈا اٹھا لیا، اور جب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے تو پھر مسلمانوں نے سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید کو اپنا امیر لشکر مقرر کیا، اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو راستہ دیا اور فتح نصیب فرمائی۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، جس وقت جعفر طیار میدان موتا میں شہید ہوئے وہی آ گئی اللہ کے رسول پر کہ شہید ہو گئے جعفر طیار۔ اب میرے نبی وہاں سے مسجد سے اٹھے سیدھا حضرت جعفر کے گھر آتے ہیں، اٹھائیے تحوی شریف، اٹھائیے سیاستہ، اپنے نبی کا کردار چیک کریں کہ جب گھر میں شہادت، سگا کزن ہے، چچے کا بیٹا ہے، اور زندگی ساری اکٹھی گزری ہے، اور آپ پر کتنا بڑا غم ٹوٹا ہے، اور پھر صحابی رسول بھی ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا، آپ اٹھے، آپ نے کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا، اور حضرت جعفر کے گھر میں آتے ہیں، آ کے چرپائی پہ بیٹھتے ہیں۔ حضرت جعفر کے معصوم بچے کھیل رہے تھے، آپ نے ان کو بلایا، ایک کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، اور ان کو اپنے ساتھ چمٹایا، اور حضور کے آنسو نکلے۔ اس وقت حضرت جعفر کی زوجہ نے دیکھا، یا رسول اللہ جعفر شہید تو نہیں ہو گئے؟ فرمایا ہاں شہید ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس وقت آپ وہاں سے نکلے اور فرمایا محلے والوں کو آل جعفر پر امتحان آ گیا ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور آپ نے ان کے کھانے کا بندوبست کہ آج تو ان کو ہوش نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ نے آنسو نکلے اور امت کے سامنے نمونہ رکھا، اور آپ نے فرمایا سنو، میں نے جعفر کو دیکھ لیا ہے کہ جو اس کے بازو کٹے، اللہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ دو جنت کے پر لگائے، اور جعفر کو اللہ نے جنت میں پر دیے، اور وہ جنت میں پرندوں کی طرح جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے۔ اور آپ نے لقب دیا جعفر طیار، طیار جعفر اڑنے والا، اور رب نے وہ دو پر عطا فرما دیے۔ لیکن آپ نے فضیلتیں بھی بیان فرمائی، آنسو غیر اختیاری نکلے، اس سے آگے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ چاہتے سارے مل کر ہر کام کر سکتے تھے جیسے جاہلیت میں لوگ کرتے۔ فرمایا میری امت میں اور جاہلیت کے دور کے لوگوں میں یہ فرق ہے، میری امت کا کوئی شخص یہ کام ایسے نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر مصیبت اگر آتی ہے تو وہ کس کے حکم سے آتی ہے؟ زور سے بولیے، اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ پارہ 11 اللہ کہتے ہیں کوئی مصیبت تکلیف آئے میرے سوا تو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، کوئی ہے ہی نہیں جو میرے بغیر اس چیز کو پیچھے کر سکے، اس لیے مجھ سے رابطہ رکھو، میرے ساتھ تعلق رکھو۔ میرے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کو جو 17 مہینے کی عمر میں فوت ہوئے قبر میں اتارا اور بیٹے کی لاش اٹھائی ہے، آپ کے آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے کہ ہمیں تو صبر کا بولتے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا سنو، میں نے جن کاموں سے روکا ہے وہ اور ہیں، وہ صبر کے خلاف ہیں۔ آنسوؤں کا نکلنا یہ وہ ہمدردی اور محبت ہے جو رب نے دل میں رکھی ہے، یہ تو ہونا بھی چاہیے۔ تم سے تمہارا عزیز جدا ہوا ہے، یہ تو چوٹ لگی ہے، اس لیے غیر اختیاری نکلے اور ان آنسوؤں پر بھی اجر ہے۔ لیکن جن کاموں سے روکا ہے وہ گریبان پھاڑنا، پیٹنا، مارنا، نہ ہوا کرنا، مرثیے پڑھنا، غم کو تازہ کرنا اور ماحول پیدا۔ فرمایا یہ چیز میری اسلام میں نہیں، میں نے اس سے تمہیں روکا ہے۔ میرا چیلنج ہے کہ جتنے شہداء اسلام کی تاریخ میں ہیں ایک ایک کا نام لے رہا ہوں،
زید بن حارثہ ابھی میں نے ذکر کیا، ان کی شہادت پر کبھی ایسے ہوا ہو جیسے آج ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے؟ اس کی کسی حدیث میں کوئی مثال ہو تو کوئی پیش کر دے۔ رسول اللہ کے دندان شہید ہوئے، آپ کے جسم پہ زخم لگے، آپ کے قریبی لوگ شہید ہوئے، آپ کے گھر کے لوگوں کی لاشیں گری، اور مہاجرین انصار شہید ہوئے، اور آپ کی بیٹی زینب پہ حملہ ہوا، اور بعد میں وہی چیز ان کی شہادت کا سبب بن گئی۔ لیکن زندگی کی کسی موڑ پر اللہ کے نبی نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جس سے صبر کا جو اللہ کا حکم ہے وہ ٹوٹ جائے اور بے صبری کا اظہار ہو، اور آپ نے کبھی کالا لباس پہنا ہو کہ یہ غم شروع ہو گئے؟ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب یہ چیزیں اپنانا حرام ہے تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ جس چیز کو رب نے حرام کیا ہے، جس کا بیچنا حرام ہے، جس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے۔ جب ایک بندہ یہ کام کر رہا ہے اور وہ ناجائز کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق، اور آپ اگر کھڑے ہو تو اس کو دیکھیں گے، آپ برابر کے گناہگار ہوں گے۔ اسلام نے کہا کہ برائی کا راستہ روکنا ہے اور برائی کا ساتھی نہیں بننا ہے، معاون نہیں بننا ہے۔ اس لیے اصحاب رسول یک لاکھ اس عرب کے جاہلی رسم و رواج سے نکل کر اللہ کے دین پہ کھڑے ہو گئے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ اس نے اوپن کہا میں ان کو برباد کروں گا، پھر اس کی بات پر ٹرسٹ کرنا، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ شہداء پر اور زندگی کی ہر مصیبت پر صبر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے کہیں آمین۔ اب مجھے آپ بتائیں قرآن کریم میں کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے؟ زور سے بولو، بے صبروں کے ساتھ۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتا ہے کن سے؟ زور سے بولو۔ اب اگر مارنا، پیٹنا، گریبان پھاڑنا، وویلا کرنا اور اوپر خاک ڈالنا، بال نوچنا، یہ بے صبری نہیں تو بے صبری کی شکل کیا؟ اس کی تعریف کر دیجیے۔ بے صبری آپ کیسے کہتے ہیں؟ شکوہ اللہ پہ بھی ہو رہا ہے، ہائے وائے بندہ چپ ہی نہیں کر رہا، بتائیں اس بے صبری کی شکل کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس لیے میں پھر عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورۃ الرعد پارہ 13۔ اللہ کہتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا، اور اجر دینے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ تو اللہ بے حساب اجر صبر کرنے والوں کو دے گا یا بے صبری کرنے والوں کو دے گا؟ زور سے بولو۔ صبر کرنے والوں کو دے گا یا ماتم کرنے والوں کو دے گا؟ یہ باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اپنا عقیدہ بچائیے اور دین اسلام کو بھی سمجھیں۔ ایک بندے کا میں نے ویڈیو کلپ چند دن پہلے مجھے ایک بندہ بھیجتا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کراچی میں، وہ کوئی کلپ تھا جس میں وہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اسلام میں صبر کا حکم ہے، بے صبری کی اجازت نہیں۔ تو اس کے مقابلے میں سیالکوٹ کا ایک بندہ ہے، اس نے کلپ بنایا، مجھے کسی نے بھیجا کہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں۔ اب وہ دلیل کیا دیتا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کو کہتا ہے تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، بدتمیزی سے باتیں کر رہا ہے وہ شخص، اور کہتا ہے دیکھو پارہ 26 کے آخر میں ہے کہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے پاس، اور ابراہیم کو آ کے کہا تجھے اللہ بیٹا دے گا۔ ابراہیم کی بیوی فوراً سامنے آ گئی، اور قرآن کہتا ہے سکت وجہہا، کہ اس نے اپنے چہرے کو پیٹا۔ اب وہ یہ کہتا ہے پیٹنا تو قرآن سے ثابت ہے، اور مفتی طارق مسعود تمہیں کیا پتہ ہے؟ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ ماتم قرآن میں ہے۔ اب جو یہ اس نے کہا تو یہ بندہ مجھے بھیجتا ہے کہ حضرت دلیل بڑی عجیب ہے، جواب کیا ہے؟ میں نے کہا جواب اس آیت کے اندر ہے، ذرا غور کرو، غوطہ لگاؤ۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ماتم ذکر حسین کی بات کر رہے تو یہ حضرت حسین کی شہادت اور غم کے موقع پر ماتم کی بات کر رہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جہاں جو فرشتے آئے تھے، جو ترجمہ اس نے کیا کہ اس نے چہرہ پیٹا، اصل بات کیا ہے؟ سن لیجئے، پہلے بیک گراؤنڈ کو سمجھے، بات کھل جائے گی۔ جس وقت فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، یہ 5 یا 6 فرشتے تھے اور انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم کو نہیں پتا چلا کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں، انہوں نے انسان ہی سمجھا کہ مہمان ہے۔ انہوں نے گائے کا بچڑا ذبح کیا اور اس کی سجی بنائی، سامنے رکھی کہ آپ کھائیں۔
اب وہ فرشتے ہیں وہ تو کھاتے نہیں، انہوں نے جب ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، حضرت ابراہیم دل میں ڈر گئے کہ شاید یہ کوئی میرے دشمن ہے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چونکہ اس دور میں جس شخص کو نقصان دینا ہوتا اس کے گھر کا نمک استعمال نہیں کرتے تھے کہ پھر نمک حرامی نہ ہو جائے۔ تو جب انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم ڈر گئے کہ شاید یہ میرے دشمن ہیں۔ اب وہ فوراً کہنے لگے لا تخف، اے ابراہیم ڈرنا نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو فرشتے ہیں اور آپ سے اٹھ کر قوم لوط کی طرف جائیں گے، اور انہوں نے ہر حد کراس کر دی ہے اور آج ان پر عذاب ہم برسائیں گے اور آج اس پوری قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر دینا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم انسان نہیں ہم فرشتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کے اندر جو خوف تھا بشری تقاضے کے تحت وہ ختم ہو گیا کہ یہ میرے دشمن ہیں، سمجھ گیا یہ تو فرشتے ہیں۔ اب غور کیجئے ان آیات پہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ وہ کہانی آپ کو پتہ ہے، اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے، قالوا سلاما، انہوں نے کہا السلام علیکم، قال سلام، ابراہیم نے کہا وعلیکم السلام، قوم منکرون، لوگ اجنبی تھے، فراغ الی اہلہ، حضرت ابراہیم جب ان سے ہٹے اپنے گھر والوں کی طرف گئے، فجاء بعجل سمین، موٹا تازہ بچڑا بھون کر ان کے سامنے لا کر رکھا، فقربہ الیہم، اور پھر یہ ان کے آگے کیا کہ جناب اس کو کھائیں، الا تاکلون، اب وہ کھاتے نہیں۔ ابراہیم حیران ہو گئے، کھاتے کیوں نہیں آپ؟ فاوجس منہم خیفہ، اپنے دل میں ان کے متعلق خوف اور ڈر محسوس کیا کہ شاید یہ میرے دشمن ہیں۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے جواب دیا لا تخف، ڈرنا نہیں، ڈرے نہیں۔ وبشروہ، اور خوشخبری دی ان فرشتوں نے۔ کس نے خوشخبری دی؟ اچھا بولو، تو سبھی اللہ تعالیٰ پتر چاہتے ہوئے اچھا بولو، کس نے خوشخبری دی؟ کس کو دی؟ تو خوشخبری دینے والے کون ہیں؟ اونچا بولو۔ اور جس کو دی جا رہی ہے اس نبی کا نام کیا ہے؟ کس چیز کی خوشخبری؟ بغلام علیم، صاحب علم بیٹے کی، کہ ایک بیٹا ہوگا جو علم کا بادشاہ ہوگا، اس کی خوشخبری اللہ آپ کو ایسا بیٹا دینے والا ہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ خوشی کا موقع ہے یا غم کا؟ بولو نا۔ تو خوشی میں اگر حضرت، اب سنو، اب جب انہوں نے کہا نا بیٹے کی خوشخبری ہے، آپ بوڑھے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہے، عمر آپ کی کہاں چلی گئی ہے، 86 سال، بڑھاپا ہے، اولاد کے چانس نہیں ہے، بیوی بھی بہت بوڑھی ہے، چہرے پہ جھریاں ہیں، بڑھاپا ہے اور اولاد نہ ہونے کے چانس ہیں، اور اس وقت آ کے کہا بیٹے کی خوشخبری، بیٹا ہوگا۔ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو یہ بات حضرت ابراہیم کی بوڑھی بیوی نے سن لی، وہ یکدم سامنے آ گئی۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اپنے چہرے پر یوں ہاتھ مارا کہ جھریاں ہیں اور بڑھاپا ہے تو بچہ کیسے ہوگا؟ اب وہ کہتا ہے جناب دیکھو ابراہیم کی بیوی پیٹی ہے اور قرآن میں تو ہم بھی پیٹیں گے۔ ایمان سے بتاؤ کوئی جوڑ ہے؟ کچھ بولو۔ وہاں خوشخبری ہو رہی ہے اور آپ وہاں ماتم ثابت کر رہے ہیں، اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ غم کی ہے، دلیل میں مطابقت ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو بھائی، جوڑ ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے کہ ابراہیم کی بیوی جب پیٹی ہے تو ہم کیوں نہ پیٹیں۔ میں نے اس ساتھی کو کہا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی کو تو خوشخبری ملی ہے اور وہ اس لیے آ گئی کہ بیٹا کیسے ہوگا، یہ دیکھو یہ کیا ہے، چہرے پر یوں ہاتھ مارا، اور وہ ترجمہ کرتا ہے چہرہ پیٹا۔ میں کہتا ہوں چلو پیٹے ہی کر لو، یہ چہرے پہ ہاتھ، بڑھاپا ہے، یوں کہا یہ کیسے ہوگا؟ دیکھتے نہیں ہو پوزیشن، کیسے بیٹا ہوگا؟ وقالت عجوز حکیم، اس نے کہا اتنی بوڑھی اور بانجھ ہوں، عجوز بوڑھی ہوں، حکیم بانجھ ہوں، اولاد ہونے والی کہانی بھی کوئی نہیں ہے، چہرے پہ جھریاں ہیں، اور کیا تو بیٹا ہوگا، کیسے ہوگا؟ قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا اسی طرح، اسی حالت میں اللہ تمہیں بیٹا عطا فرما دے گا۔ قال ربک، اس نے، فرشتوں نے کہا اسی طرح، قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، یعنی ابراہیم جوان بھی نہیں ہوگا، تو دوبارہ جوانی میں بھی نہیں آئے گی، یہ بوڑھے ہوں گے اور آپ کے چہرے پہ جھریاں بھی ہوں گی، بڑھاپا بھی ہوگا، عقیم بھی ہوں گی، اس کے باوجود بھی اسی پوزیشن میں تمہیں بیٹا دینے والا کون ہوگا؟ انہو هو الحکیم العلیم، وہ خوب حکمت والا اور علم والا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم کو خوشخبری ملی بیٹے کی،
تو یہاں بیٹا آ رہا ہے، کربلا میں بیٹا جا رہا ہے، تو پھر بتائیں آپس میں جوڑ نہیں ہے، تو پھر وہ استدلال یہاں سے کرنا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کیا معنی ہے؟ ایمان سے بتاؤ، قرآن میں صبر کا حکم ہے یا بے صبری کا حکم ہے؟ اس لیے بھائیو صرف حق کے راستے پہ چلیں، اپنی قبر مت خراب کریں، اور حسین کے ساتھ شریک ہونا، ان کے ساتھ ہم نوا ہونا ایک ہی راستہ ہے، حضرت حسین کے مشن اور ان کے عقیدے کو آپ اپنا لیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے حسینی بننے کا۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔